اس زمین پہ اللہ کا گھر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جب اس کی بنیادیں مٹ گئیں تو دوبارہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کا جب پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرنا ہے، یہ تم دونوں باپ اور بیٹا اس کی تعمیر میں حصہ لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے مزدور کام کرتا ہے اس حیثیت سے کام کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عمارت کی تعمیر کرتے رہے، یعنی اینٹیں، پتھر اور گارا وغیرہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے حضرت ابراہیم کو، اور ان کا جو چناؤ تھا وہ حضرت ابراہیم کرتے۔ یہ اللہ کا گھر دو نبیوں نے بنایا۔ اگر ہم اس بناوٹ پہ غور کریں تو اس وقت روئے زمین پہ اور بندے بھی تھے، اللہ نے کسی اور کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم میرا گھر بناؤ، اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی اپنے دو نبیوں کی۔ اس ڈیوٹی سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر بنانا یہ عام بندوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اللہ یہ کام ان سے لیتا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی سے یقیناً لیتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو نبیوں کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں۔ تو خیر جب یہ گھر بن گیا تو گھر چونکہ اللہ کا تھا، مزدوری بھی اللہ نے دینی تھی، تو مزدوری رب کے دینے کا وقت آیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو انہوں نے مزدوری میں روپے، پیسے، بلڈنگ، زمین کا کوئی قطعہ نہیں مانگا، انہوں نے ایک دعا کی۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو ان میں ایک رسول بھیج دے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دعا پہ آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی جن لفظوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وہی چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے موقع پہ امت پہ احسان کرتے ہوئے اللہ نے تذکرہ ارشاد فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار ان میں رسول مبعوث کر جو انہی سے ہو، اور اس کے چار کام ذکر کیے۔ پہلا کام یاتلو علیہم آیاتہ، یہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور تیسرا وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے،
اور چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو بھی صاف کرے۔ آگے کہا کہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اس میں 4 کاموں کا تذکرہ ہوا، ایک تلاوت آیات کا، دوسرا تعلیم کتاب کا، تیسرا تعلیم حکمت کا، اور چوتھا تزکیے کا۔ تو یہ 4 کام جن کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ایک نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد میں ایک نبی آئے جو یہ 4 کام کرے، میری اولاد پر آیات کی تلاوت کرے، میری اولاد پہ کو آیات کی تعلیم، کتاب کی تعلیم دے، میری اولاد کو حکمت کی تعلیم دے، اور میری اولاد کا تزکیہ کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آیات کی تلاوت کرنا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، کتاب کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، حکمت کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، اور تزکیہ کرنا یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ آج کوئی کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے تو سمجھو وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، اور اگر کوئی لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بھی نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ اب اس کام کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کی اہمیت کا اندازہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کلمہ حسر لگا کے ارشاد فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے معلم بنایا، میں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے مانگا تھا کہ انہی میں نبی آئے جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد کیا؟ کہ قرآن کے جو معانی ہیں، قرآن کے جو اسرار ہیں، قرآن کے جو رموز ہیں، ان کی تعلیم دے، اور بعضوں نے مراد حکمت سے احادیث بھی لی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس موضوع میں 3 چیزوں پہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ مین چیز تو میری ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور آیات کی تلاوت کرنا۔ اس میں سب سے پہلے میں علم کی فضیلت پہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر علماء کی فضیلت پہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں ان کی فضیلت پہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میرا منشا اس میں یہ ہوگا کہ تاکہ ہم سارے کے سارے کم از کم طالب علم ضرور بن جائیں، کیونکہ طالب علم کے لیے میں اکثر بات کہتا ہوں نہ تو گلے میں بستہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ باقاعدہ کسی مدرسے کے رجسٹر میں نام کے داخلے کی ضرورت ہے۔ طالب علم بننے کے لیے ایک کام کی ضرورت ہے کہ بندے کے دل میں علم کی طلب پیدا ہو جائے، وہ عمر کے کسی حصے میں ہو وہ طالب علم ہے۔ اب میں علم کی فضیلت کا عرض کرتا ہوں، کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، جیسے صاحب نصاب پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، ایسے ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اب علم کون سا حاصل کرنا فرض ہے؟ اس سے متعلق محدثین فرماتے ہیں جو بندہ جو کام کرتا ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ مثلا ایک آدمی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل کا علم پہلے حاصل کرے، نکاح بعد میں کرے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، وہ زمین کے کاشتکاری کے مسائل کا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کے مسائل کا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ ایک آدمی درس و تدریس کرتا ہے، ایک معلم کے طالب علم پہ کیا حقوق ہیں، ایک طالب علم کے معلم پہ کیا حقوق ہیں، معلم کے فضائل کیا ہیں، طالب کے فضائل کیا ہیں، اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ ایک آدمی امامت کرتا ہے قوم کی، امامت کے فضائل اور امامت کے مسائل اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ یعنی بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام سے متعلقہ علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو
تو وہ ایک فرض کا تارک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث۔ اب ہم اگر حدیث لیتے ہیں، جتنا لاکھوں کی تعداد میں ذخیرہ حدیث ہے، یہ ساری صحابہ کی وساطت سے ہمیں ملی۔ اب صحابہ کیا تجارت نہیں کرتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے، ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ صحابہ دکانداریاں دیگر کام بھی کرتے تھے، ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ جب وقت ملتا نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے، بیٹھے رہتے، حضور کلمات ارشاد فرماتے، وہ سنتے، غور کرتے، یاد رکھتے، بعد میں آگے پہنچا دیتے۔ اب اس کی فضیلت آگے حدیث میں آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا، ساری رات کے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک منٹ علم حاصل کرنا، یعنی بندے کے دل میں طلب ہو علم کی کہ اللہ مجھے علم دے دے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ، چلو ہم تو خیر طالب علم ہے، ابھی عالم نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کسی بندے کو عالم، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے مسئلوں میں الجھنا، یہ علم حاصل کرنا، نہیں بھائی، ہمیں تو ضرورت وضو سے پڑتی ہے، ہمیں ضرورت تیمم سے پڑتی ہے، ہمیں ضرورت غسل کی پڑتی ہے، ہمیں ضرورت سفر میں قصر نماز سے متعلق پڑتی ہے، ہمیں ضرورت زکوٰۃ کے مسائل کی پڑتی ہے، ہمیں ضرورت حج اور عمرہ کے مسائل کی پڑتی ہے۔ اس سے متعلق عموماً بڑے تھوڑے بندے ہیں جو سیکھتے ہیں۔ بہرحال بعض مجلسیں ایسی ہیں جن میں جاتا ہوں، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب علامہ صاحب آ گئے، کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ دنیاوی باتوں کی بجائے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہمت کرتا ہے، جتنے بیٹھے ہوتے سارے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، تو ایک کی وجہ سے بڑے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنے مرشد کریم کے کمل سے بڑا ہی متاثر ہوں۔ وہ کیا؟ وہ جہاں بھی محفل ہوتی ہے، محفل کے اختتام پہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی ان سے متعلق یا کوئی اور شرعی مسئلہ، اس سے متعلق کسی کے ذہن میں سوال ہے تو کر لے۔ ساتھ ایک جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں سارے مسئلے آتے ہیں، آتا ہوگا تو بتا دیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کی وجہ سے اوروں کا بھلا ہو جائے گا، اگر نہیں آتا ہوگا تو ہم تحقیق کر لیں گے، اس کے سوال کی وجہ سے مسئلہ ہمیں آ جائے گا۔ کئی مرتبہ جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو علم سائل کی وجہ سے، سوال کرنے والے کی وجہ سے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو خیر، میں نے جو پہلی حدیث پڑھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض، دوسری پڑھی کہ میرے نبی فرماتے علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی میراث ہے، اور تیسری حدیث جو میں نے پڑھی کہ ایک گھڑی، ایک ساتھ علم کو طلب کرنا یہ ساری رات کے قیام سے افضل ہے، اور خیر من صیام ثلاثۃ اشہر، اور ایک گھڑی علم طلب کرنا 3 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے۔ اب رمضان کے 1 مہینے روزے رکھتے ہیں، مت لگ جاتی ہے، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے، آخری دن گن کے بندے گزارتے کہ پتہ نہیں ختم کب ہوں گے۔ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان رتی کا ہو جائے کہ ثواب بھی 30 کے ملے، چلو ایک روزہ بچ جائے گا۔ یعنی 1 مہینے کا روزہ اتنا مشکل ہے، تو 3 مہینے کے روزے تو کتنے مشکل ہوں گے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ایک گھڑی علم کی طلب کرنا 3 مہینوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ اور پھر چوتھی حدیث جس سلسلہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، وَإِمَادُ الدین، علم دین کا ستون ہے۔ اب مجھے بتا دو اگر علم نہ ہوتا، علماء نہ ہوتے، تو بتاؤ پھر لوگوں کا حال کیا ہوتا۔ آج بھی جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علماء کے پاس بھی نہیں بیٹھتے، مسجد میں بھی نہیں آتے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں۔ میں ممبر پہ عرض نہیں کر سکتا جیسے کام ان سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ سبب یہ ہے کہ وہ علم سے بھی دور ہیں اور وہ علماء سے بھی دور ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا
یلتمس فیہ علما، جو بندہ کسی رستے پہ چلتا ہے کہ اس میں علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس پہ چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو بھائیو آپ کے لیے تو بڑا آسان مسئلہ ہے، جمعہ پڑھنے آنا ہے، بس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلو آ جانا ہے، یہ نیت رکھ کے کہ چلو میں جا کے کچھ سیکھوں گا، شاید کوئی ایک مسئلہ سیکھ کے آ جاؤں، ایک نبی کا فرمان مجھے یاد رہ جائے، اللہ اکبر، کل حمار فی الطاحون، بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا جوت دیا جائے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خیر عبادت کرنی ہے تو عبادت کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور انہوں نے فرمایا العلم افضل من العبادہ، علم عبادت سے افضل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنۃ العلم، ہر شے کا ایک رستہ ہوتا ہے اور جنت کا رستہ علم ہے، جس پہ چل کے بندہ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک نبی علیہ السلام نے علم کی ترغیب دلانے کے لیے بڑا بھاری جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا صاحب علم سے کہہ دو کہ ہاتھ میں لوہے کا عصا پکڑ لے اور پاؤں میں لوہے کا جوتا پہن لے، جب تک یہ ٹوٹے نہیں علم حاصل کرتا رہے۔ اب بتا دو لوہے کا عصا کب ٹوٹتا ہے اور لوہے کا جوتا کیسے ٹوٹے گا؟ فرمایا جب تک یہ ٹوٹے نہیں دو چیزیں تو علم حاصل کرتا رہے۔ کیوں؟ علم اللہ کی صفت ہے، فَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ علیم ہے۔ تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ یوں سمجھو اپنے سینے میں اپنے دل میں اللہ کی صفت کو جگہ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط، جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط میں دو بندے جمع ہوں گے، ایک عالم دوسرا عابد، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح، عبادت کرتا ہے، عبادت کی کوئی صرف چھوڑتا نہیں، پل صراط میں اکٹھے ہو گئے۔ تو قیل للعابد، حضور فرماتے ہیں عابد سے کہا جائے گا عبادت کرنے والے سے، ادخل الجنۃ وتنعم بعبادتک، تو جنت میں داخل ہو جا اور اللہ کی جو تو نے عبادت کی اس کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ عابد کو کہا جائے گا جنت میں جا۔ وقیل للعالم، اور جو عالم ہوگا اس سے کہا جائے گا کف ہونا، تو رک جا۔ اب بندے دو آئے ہیں، ایک عبادت کرنے والا دوسرا عالم۔ عابد کو کہا اندر چلا جا، تو نے عبادت کی اس کی وجہ سے نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ عالم کو کہا رک، اب یہ کہے گا میں نے رک کے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہا جائے گا واشفع لمن احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی شفاعت کر۔ اللہ اکبر، جس سے پیار کرتا ہے اس کی۔ اب میرے پاس آتے ہیں بندے بچہ داخل کرانے کے لیے، کہتے ہیں ہم نے حافظ بنانا ہے، میں کہتا ہوں یار عالم بناؤ، انہیں ایسے حافظ بنانا ہے، کیوں؟ انہیں بچپن تو گال سنی ہے کہ حافظ دی شان بڑی ہے، 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا۔ میں یار جن نے دساں نہیں کرنی وہ بنا دے، جن نے بے تاشا کرنی، جن نے پابندی کوئی نہیں، بڑی کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ واشفع لمن احببتا، رب کہے گا جس سے پیار کرتا ہے اس کی کر۔ فَإِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا شُفِّعْتَ، تو جس کی بھی شفاعت کرے گا میں تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کروں گا، جس کی مرضی کر قبول کروں گا۔ اور پھر حضور فرماتے فقام مقام الانبیاء، اس کو جہاں انبیاء کا مقام ہوگا، مقام شفاعت، یہ انبیاء کا مقام ہے نا، مقام شفاعت، مقام شفاعت پہ لا کے عالم کو کھڑا کر دیا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بڑی، اللہ اکبر، آگے آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر راوی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن، عالم بن جا، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا، او مستمعن، طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو علماء کو سننے والا ہی بن جا، یہ بھی نہیں ہو سکتا او محبن، ان سے محبت کرنے والا ہی بن جا۔ یعنی 4 چیزیں نبی نے بیان کی۔ پہلی کہا عالم بن جا، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا، یہ بھی نہیں بن سکتا تو سننے والا بن جا، ان کی گفتگو سنا کر
اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان سے محبت کرنے والا ہی ہو جا۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، پانچواں نہ بننا، فتح لے کا ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر کا فضلی علی ادناکم، ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کو، اور ابو بکر کو نہیں، ادنا کی بات کر رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے میری تم میں سے ادنا پر۔ پھر فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، واہل السماء والارض، اور آسمان والے اور زمین والے، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں، حتی الحوتا، یہاں تک کہ مچھلیاں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس پہ خدا بھی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان والے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ خود کرتے ہیں، اللہ کہتا تو کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار امتی علماؤہا، میری امت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں میری امت کے علماء ہیں۔ پھر فرمایا خیر علمائہا رحماؤہا، اور علماء میں جو بہترین لوگ ہیں وہ رحم دل لوگ ہیں، جن کے دل میں رحم ہے۔ فرمایا الا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَغْفِرُ لِلْعَالِمِ 40 ذنبًا قبل ان یغفر للجاہل ذنبا واحدا، اللہ جب کسی غیر عالم کا ایک گناہ معاف کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے اللہ عالم کے 40 گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے دیکھیں تو ایک مسئلہ نکلتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ عالم سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہوتا ہے تو 40 اللہ معاف کرے گا۔ بھئی عالم بھی تو انسان ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اس کا مٹیریل بھی یہی آگ ہے، یہی مٹی ہے، یہی ہوا ہے، یہی پانی ہے، اسی معاشرے میں رہتا ہے۔ جو خوراک تم کھاتے ہو وہ بھی وہی عالم کھاتا ہے، جس ہوا میں تم سانس لیتے ہو اسی میں عالم لے لیتا ہے، جیسے آب و ہوا تمہاری وہ ویسی اس کی، تو گناہ تو خیر اس سے بھی ہوتے ہیں، انسان ہے نا۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، صرف نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو گناہ تو اللہ کے ولی سے بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہتے ہیں، آپ کو سنائی آپ کے ذہن میں ہوں گی، عالم تو بہت پیچھے کی بات ہے، تو لیکن فضیلت اللہ کیا دیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر غیر عالم کا اللہ ایک گناہ معاف کرے، اس کا ایک کرنے سے پہلے اللہ عالم کے 40 بخشے گا۔ اب ایک بات یہاں پہ نقطہ عرض کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ پوری ہو، جاہل کا ایک بخشنے سے پہلے اللہ عالم کے 40 بخشے گا، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا تو عالم سے سن کے کرے گا، اس کے دل میں فکر پیدا ہوگی، عالم کے سے سن کے ہوگی، استغفار کا ذوق پیدا ہوگا، عالم سے سن کے ہوگا، عالم سے سنا کہ توبہ کرنی چاہیے، عالم سے سنا کہ استغفار کرنی چاہیے، اس نے سن کے کی، اس کا ایک بخشا گیا، جسے سنا اس کے 40 بخشے گئے۔ اچھا ایک بندہ وہ اپنے لیے مانگتا ہے، اس کے تب بخشا گیا، اس نے تو اپنے لیے مانگا ہی نہیں، مانگا کسی اور نے اپنے لیے، مگر چونکہ یہ ترغیب دے رہے ہیں نا لوگوں کو، اس وجہ سے اس کو یہ ثواب ملا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وان العالم الرحیم یجیء یوم القیامہ، رحم دل عالم جب قیامت کے دن آئے گا صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا ان نورہ قد اضاء یمشی فیہ ما بین المشرق والمغرب کما یضیء الکوكب الدری، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا نور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ عالم کا نور مشرق و مغرب کے درمیان ہر شے کو روشن کر دے گا، جیسے چمکدار کوکب دری روشنی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے اپنے استاد محترم سے سنی، مسند احمد میں ہے کہ ایک عالم گناہ گار، دنیا میں گناہ ہوتے رہے اس سے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ڈرتا پھر رہا ہوگا کہ لوگ تو میری بڑی قدر کرتے تھے، میں بڑا عالم ہوں، اب مجھ سے تو گناہ ہوتے رہے،
تو آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا، سارے لوگوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے گا، اللہ اس کے گرد نور کی دیوار کر دے گا، پھر اس کو مخاطب ہو کے کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں علم اس لیے نہیں دیا تھا تجھے رسوا کروں، تجھے میں نے وہاں عزت دی تھی، اب میں تجھے یہاں بھی عزت عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے علماء کا استقبال کیا ایسے اس نے میں محمد کا استقبال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا من زار العلماء فقد زارنی، جس نے علماء کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ من جالس العلماء فقد جالسنی، جو علماء کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے میری مجلس میں بیٹھا۔ من جالسنی فکأنما جالس ربی، حضور فرماتے ہیں جو میری مجلس میں بیٹھا ایسے ہے جیسے وہ خدا کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے۔ بڑی فضیلت اللہ دیتا ہے اس بندے کو جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے۔ بھئی اگر بیٹھنے والے کوئی ہے تو جس کا بچہ عالم ہو، جس کی بیٹی عالمہ ہو، اس کو فضیلت کیا ہوگی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن رات میں انسانوں کے لیے 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے، 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں انسانوں کے لیے 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے، ان میں سے 999 رحمتیں علماء اور طلباء پہ نازل کرتا ہے، ایک رحمت آپ انسانوں پہ نازل کرتا ہے۔ اتنا اللہ کو پیار ہے اس گروہ سے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درۃ الناصرین میں حدیث ہے من جالس عند العالم، جو بیٹھا عالم کے پاس ساعتین 2 گھڑیاں، او اکل معہ لقمتین، یا اس نے عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا 2 لقمے کھائے، او سامع منہ کلمتین، یا اس نے 2 باتیں سنی، او مشى معہ خطوتین، یا اس کے ساتھ 2 قدم چلا، آتاہ اللہ تعالی جنتین، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کر دے گا۔ یہ 2 جنتیں کس کو مل رہی؟ جس کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھا، اس سے 2 باتیں سنی، اس کے ساتھ 2 لقمے کھائے، اس کے ساتھ 2 قدم چلا، اور جس کو اللہ یہ فضیلت دے دے۔ اور حضور نے فرمایا وہ جنت کیسی ہوگی؟ کل جنت مثل الدنیا مرتین، ہر جنت 2 دنیا کی مثل ہوگی۔ اور پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عالم سے تو شیطان ڈرتا ہے، مسجد کے دروازے پہ آئے، دیکھا کہ وہاں پہ شیطان کھڑا ہے، تو شیطان کو دیکھ کے حضور نے فرمایا تیرا یہاں پہ کیا کام، تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا وہاں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کی نماز فاسد کرنا چاہتا ہوں، مگر جو پاس بندہ سویا ہوا ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے مناجات کر رہے ہیں، اس سے نہیں ڈرتا، اور جو سوئے اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا جو سویا وہ عالم ہے، جو سویا ہوا ہے وہ عالم ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے اس کی نماز فاسد کر بھی دی، جب یہ جاگے گا اس کی نماز ٹھیک کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو تجربے کی بات کرتا ہوں، جن لوگوں کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے ان کی نمازیں اکثر درست ہوتی ہیں، وہ دین کے بہت سارے مسئلوں سے واقف ہوتے ہیں، اور جو بہت دور رہتے ہیں وہ بڑی ساری محرومیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے نفرت کرتے ہوئے دور بھاگیں گے۔ ایک جملہ کئی مرتبہ میں سنتا ہوں، میرا دل بڑا سڑتا ہے، میں کہتا ہوں یار کسی حدیث میں ایسی بات نہیں آئی، اللہ اس گروہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا رسول اس گروہ کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، مولوی بخشے کہہ رہے ہیں ایسی بھی نہیں۔ یہ جملہ اکثر میں نے سنا، کئی بندے جو زیادہ پڑھے ہوتے ہیں دنیا کی تعلیم، ان کے دل میں تو بڑی نفرت ہوتی ہے علماء کے بارے میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس تعلیم کا نقصان یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ یہ تعلیم جو آ رہی ہے یہ علماء کی نفرت پیدا کرے گی تمہارے دلوں میں۔ تو خیر اس حدیث کو میں 2 زاویوں سے دیکھتا ہوں، اس بات کو جو کہتے ہیں مولوی بخشے کا رہنے ایسی بھی نہیں، ایک تو ان کا زاویہ جس نیت سے وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے کرتوت ہم سے زیادہ گندے ہیں، واقعی ان کے زیادہ گندے ہوں گے، یہ کم از کم نماز تو تم سے ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن تو ٹھیک کم از کم پڑھ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں،
کب ہم کہتے ہیں کہ علماء، میں نے تو وہ کہا کہ علماء سے گناہ ہوتے ہیں، مگر جو نیکی کرتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں، اس کا ان کو علم ہوتا ہے۔ تو خیر دوسرا اینگل، علماء بخشے گئے تو رہتے ہم بھی نہیں، ہاں ہم نے بھی ان سے تعلق جوڑا ہے، یہ چلے گئے تو لے سانو بھی جان گے، ایک زاویہ یہ ہم چلو یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا لوگ علماء اور فقہاء سے نفرت کرتے ہوئے دور بھاگیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پہلا، یرفع برکتم من کسبہم، اللہ ان کی کمائی سے برکت اٹھا لے گا، بڑا کمائیں گے، گھر کا ہر فرد کمائے گا مگر برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا جب لوگ نفرت شروع کریں گے علماء سے پہلا عذاب یہ ہوگا۔ اور دوسرا، یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ اور تیسرا عذاب حضور نے فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، یہ بڑی خطرناک بات ہے، وہ دنیا سے ایمان کے بغیر جائیں گے۔ پہلی 2 تو آسان ہے، برداشت ہو سکتی ہے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب علماء سے وہ نفرت والی بات تھی، اب علماء سے محبت اور تعاون والی بات بھی سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں درۃ الناصحین میں یہ حدیث ہے، جس دن میں نے افتتاح حدیث کیا تھا اس دن میں نے یہ حدیث عرض بھی کی تھی کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ 4 بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرنا چاہے گا کہ ان سے حساب نہیں لینا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرو۔ ایک عالم، ایک سخی، ایک حاجی اور ایک شہید، 4 کو کہا جائے گا بغیر حساب جنت میں لے جاؤ۔ اب 4 جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے، دروازہ ایک کھلا ہے، یہ 4 آپس میں جھگڑا کریں گے کہ پہلے جنت میں کون جائے۔ عالم کہے گا پہلے جنت میں جاتا ہوں، سخی کہے گا پہلے میرا حق بنتا ہے میں جاؤں گا، حاجی کہے گا پہلے میں نے جانا ہے، شہید کہے گا پہلے میں نے جانا ہے۔ اللہ سے جبریل امین کو بھیجے گا، فرمایا کہ جبریل جا ان کے درمیان فیصلہ کر کے آ۔ اللہ آ کے سب سے پہلے، حضرت جبریل آ کے سب سے پہلے شہید سے پوچھیں گے جی آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا عالم نے دین کے لیے وقت دیا تھا، سخی نے پیسہ دیا ہے، حاجی نے بھی مال لگایا یا تھوڑا وقت لگایا، میں تو اپنا گھر بار چھوڑ آیا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی اللہ کے دین کے لیے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، میرا حق بنتا ہے میں پہلے جنت میں جاؤں۔ حضرت جبریل پوچھیں گے کہ تجھے یہ پتہ کیسے چلا کہ شہادت کا ثواب یہ ہے؟ اس نے کہا، وہ کہے گا کہ میں نے عالم سے سنا تھا۔ تو جبریل کہیں گے پھر عالم تیرا استاد ہوا نا، ادب کار تو استاد سے پہلے جانا چاہتا ہے۔ وہ رک جائے گا، پھر سوال کریں گے حضرت جبریل حاجی سے کہ جی آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا دلیل آپ کے پاس؟ اس نے کہا میں نے بڑی مشقت اٹھائی حج کے لیے، پیسہ لگایا، وقت لگایا، شور نہیں کیا، غل نہیں کیا، گالم گلوچ نہیں کیا، بڑے خشوع و خضوع سے میں نے حج کیا، بڑی مشقت دیکھی میں نے حج میں، میرا حق بنتا ہے میں پہلے جنت میں جاؤں۔ جبریل پوچھے گا حج کے طریقے کس سے سیکھے؟ وہ کہے گا عالم سے۔ تو کہے گا پھر تو وہ تیرا استاد ہوا، کیا تو استاد سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں پہلے اسے بھیجو۔ اب 3 نمبر پہ سخی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کہتے ہیں میں جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ کہے گا میں نے خون پسینے سے رزق حلال کمایا اور بغیر ریا کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں چاہتا ہوں اس لیے میں پہلے جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا یہ سیکھا کس سے تھا کہ سخاوت اتنا مقام رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے؟ کہے گا عالم سے۔ جبریل کہیں گے پھر تو عالم کا کہ وہ تیرا استاد ہے۔ جب عالم کے پاس جائے گا، حضرت جبریل جائیں گے تو عالم کہے گا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سخی مجھ سے پہلے جنت میں جائے۔ یہ تو تہاڈی تعریف ہے یار، ہن تو سبحان اللہ آکھو۔ عالم کہے گا میں چاہتا ہوں سخی مجھ سے پہلے جنت میں جائے۔ وہ کہیں گے کیوں؟ اس نے کہا اس نے سخاوت کی تو میں عالم بنا،
یہ سخاوت نہ کرتا، مدرسہ نہ بنتا، کتابیں نہ لیتا میں پڑھتا نہ، تو عالم کیسے بنتا؟ تو سخیوں کی سخاوت کی وجہ سے علماء بنتے ہیں۔ تو قیامت کے دن عالم کہے گا کہ سخی کو جنت میں پہلے بھیجو اور میں جنت میں بعد میں جاؤں گا۔ اور پھر عالم سے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا ان العالم والمتعلم، بے شک عالم اور متعلم علم حاصل کرنے والا، اذا مر علی قریۃ، جب کسی بستی کے پاس سے گزرتے، وہاں رہائش پذیر نہیں، خالی پاس سے گزرتے ہیں، فإن اللہ یرفع العذاب عن مقبرۃ تلک القریہ 40 یوما، اللہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ قبرستان والے کتنے خوش قسمت ہوں گے جن میں عالم کی قبر ہوگی؟ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے گاؤں میں ادارہ بنا، یہاں کے لوگ علماء بن رہے ہیں، وہ دفن بھی تو یہی ہوں گے۔ اب اگلی حدیث جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام طالب علم کی اب میں فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ طالب علم بن جائے۔ حضور نے فرمایا اذا جاء الموت لطالب العلم، جب طالب علم کو موت آئے، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، اور وہ اسی حالت میں ہو کہ علم طلب کر رہا ہو، مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اس حال میں مرے گا کہ وہ شہید مرے گا۔ حضور فرمایا من جاءه الموت، جس کو موت آئے، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ علم طلب کر رہا ہے، کیوں طلب کرتا ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ پیسہ کمانا نہیں، بڑا خطیب بننا نہیں، بڑا مفتی بننا نہیں، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں نہیں، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے علم سے اسلام کو زندہ کرے۔ حضور فرماتے لم یکن بینہ و بین الانبیاء الا درجۃ فی الجنہ، اس بندے کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ میں اسلام کو زندہ کروں۔ اور پھر اگلی حدیث، علم کے لیے چل کے جانے والا، حضور فرماتے ایما ناشئن ناشا فی طلب العلم، جو بھی چلنے والا علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، اول عبادہ، تاکہ وہ پروان چڑھے عبادت میں، طلب علم میں، حتیٰ یکبرا، وہ بڑا ہو جاتا ہے علم پڑھتا پڑھتا، عبادت کرتا کرتا، آتاہ اللہ یوم القیامہ ثواب 20 و 70 صدیقا، اللہ اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا کرے گا، جس کی جوانی علم پڑھتے پڑھتے آتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا من انتعل لیتعلم علما، جو جوتا پہنتا ہے اس لیے کہ علم حاصل کرے، یعنی گھر میں بیٹھے، عموماً بندہ جوتا اتار کے بیٹھتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو جوتا پہنتا ہے، کبھی بندہ جوتا پہنتا ہے دکان سے سودا سلف لینے کے لیے، کبھی جوتا پہن کے جاتا ہے دروازے پہ کون ہے دستک دینے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، کبھی جوتا پہنتا ہے دوست سے ملاقات کے لیے۔ لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں من انتعل لیتعلم علما، جو طلب علم کے لیے جوتا پہنتا ہے، غفر لہ قبل ان یخطو، ابھی اس نے پاؤں میں جوتا پہنے قدم اٹھایا نہیں، حضور کہتے ہیں اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی پڑھنا بعد کی بات ہے، علم کی مجلس میں آنا بعد کی بات ہے، پاؤں میں خالی جوتا پہنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من اغبرت قدمہ فی طلب العلم، چونکہ رستوں میں دھول مٹی بھی ہوتی ہے، چلتا ہے پاؤں پہ دھول پڑتی ہے، فرمایا جس کے قدم خاک آلود ہوئے، اس پہ دھول پڑی طلب علم میں، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ ہمارے پاس کئی طالب علم آتے ہیں، وہ سرائے مغل یا پھول کی جانب میں جاتا ہوں، وہ پیدل چلے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دھول مٹی بھی ہوتی ہے، گاڑیاں پاس سے گزرتی ہیں ان پہ دھول پڑتی ہے، مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ ان کے خالی پاؤں پہ نہیں، ان کے تو چہروں پہ بھی مٹی پڑ رہی ہے۔ یہ طلب علم کے لیے پیدل آنے والے، یعنی کرایہ نہیں ہے بس پہ آنے جانے کا۔ فرمایا جس کے قدموں پہ مٹی پڑی طلب علم میں، اللہ اس کے جسم کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ واستغفر اللہ ملکاہ، اللہ کے فرشتے اللہ سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ وَإِن مَاتَ فِي طَلْبِهِ، اگر طلب علم میں مر گیا، مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جائے گی، جو طلب علم میں مرا۔
وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جائے گی جہاں تک اس کی آنکھ جائے۔ اور اگلا جملہ سن کے تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں وَيُنَوَّرُ عَلَى جِيرَانِهِ 40 قَبْرًا عَنْ يَمِينِهِ و40 قَبْرًا عَنْ يَسَارِهِ و40 قَبْرًا عَنْ خَلْفِهِ و40 عَنْ أَمَامِهِ۔ اللہ 40 قبریں اس کے دائیں جانب کی روشن کر دے گا، 40 بائیں جانب کی روشن کر دے گا، 40 اس کے آگے کی روشن کر دے گا، 40 پیچھے کی روشن کر دے گا۔ کس بندے کی؟ جو طلب علم کرتا کرتا فوت ہو گیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھوں، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھے جو دین کا علم ہے، ہاں طالب علموں کو دیکھے۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، حضور قسم اٹھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ عَالِمٍ، جب کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے کی جانب چلتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ، اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت عطا کر دیتا ہے۔ یہ لازمی تو نہیں کہ جو طالب علم آتے ہیں، آپ بھی سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں آ سکتے ہیں۔ ہمارا صبح صبح درس حدیث ہوتا ہے روزانہ، موطا امام مالک کا درس ہوتا ہے، موطا امام محمد ہوتا ہے، مشکوٰۃ شریف کا درس ہوتا ہے، شرح معانی الاثار کا درس ہوتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ جو حدیث سننا چاہتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ شام سے ایک طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا، تھوڑا عرصہ گزرا وہ فوت ہو گیا، طالب علم تھا ابھی عالم نہیں بنا، حدیث پڑھنے کے لیے شام سے آیا، تھوڑے عرصہ پڑھا فوت ہو گیا۔ شہر بھر کے عالم فاضل نیک لوگ اس کے جنازے میں جمع ہوئے، اہل علم نے مل جل کر اس کو دفن کیا۔ دوسرے دن وہ طالب علم کسی کو خواب میں ملا، اس کا چہرہ روشن تھا، خوبصورت قیمتی گھوڑے پہ سوار، سبز امامہ باندھے، آسمان سے زمین پہ اتر آیا، گویا کہ اللہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اپنی حالت سنانے آیا تھا۔ یہ امام مالک کہہ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہو کیا گزری، کیا بنا؟ وہ طالب علم جو مرا تھا اس سے پوچھا بتاؤ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ خدا نے ہر مسئلہ کے بدلے 1 محل جنت میں تیار کیا ہے۔ جتنے مسئلے میں نے پڑھے، جتنے مسئلے میں نے سیکھے، ہر مسئلے کے بدلے اللہ نے جنت میں 1 محل تیار کیا، اور یہ مرتبہ سوائے اہل علم کے کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر فرماتے میرے جب سارے مقامات ختم ہو گئے، سارے مل گئے، اللہ نے فرمایا ملائکہ اور زیادہ کرو مرتبہ میرے انبیاء کے وارث کا۔ میں نے اپنی ذات پہ لازم کر لیا کہ جو شخص میرے احکام اور میرے انبیاء کی سنت سے واقف ہے، خواہ وہ طالب علم یا عالم، میں اسے انبیاء کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ اٹھاؤں گا۔ یعنی قیامت کے دن جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے، نبیوں کے پیچھے صف بنا کے علماء اور طالب علم بھی کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا پس اب میرے درجے میں اور حضور کے درجے میں 2 درجوں کا فرق ہے، ایک تو خاص الخاص حضور کا اور آپ کے گرد تمام انبیاء موجود، دوسرا درجہ آپ کے صحابہ کا اور تمام انبیاء کے حواری اور صحابی، اور تیسرا درجہ ہم اہل علم کا، یعنی سارے عالم دین اور طالب علم اس تیسرے درجے میں موجود ہیں۔ پھر حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں ان بابا من العلم یتعلمہ الرجل خیر من ان یکون لہ ابو قبیس ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ، جو بندہ علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے، اس کے پاس ابو قبیس پہاڑ کے برابر اگر سونا ہو، وہ اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جو علم کا ایک باب حاصل کرتا جتنا اس کو ملے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جلس المتعلم بین یدی العالم، جب کوئی طالب علم عالم کے سامنے بیٹھتا ہے، فتح اللہ علیہ 70 باب من الرحمہ،
اللہ اس کے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. وَلَا يَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا لَيَوْمٍ كَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اور جب وہ پڑھ کے اپنے استاد کے پاس سے اٹھتا ہے، حضور فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو. اور پھر حضور فرماتے ہیں آتاہ اللہ بکل حرف ثواب 60 شہیدا. اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا کرے، 60 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَدِيثٍ عبادت سنہ. اللہ ہر حدیث کے بدلے میں 1 سال کی عبادت عطا کرے گا. وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ وَرَقَةٍ مَدِینَةٍ. اللہ کتاب کے ہر ورقے کے بدلے میں اس کا جنت میں 1 شہر بنائے گا. وَكُلُّ مَدِینَةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا 10 مرات. اور ہر شہر 10 دنیا کے برابر ہوگا. بس آخری بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی بڑا رحم دل، بڑا تگڑا بادشاہ گزرا ہے. 3 باتوں میں اس کو شک تھا. ایک تو یہ تھا کہ میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا بھی ہوں یا نہیں. کسی نے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے لے کے پالا ہے کسی سے اور اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. اب یہ ڈاؤٹ تھا کہ میری نسبت اس سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، سچی میں اس کا رتبہ ہوں یا نہیں. اور دوسرا اسے اس حدیث پہ شک تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور تیسرا قیامت کے ثواب یا عذاب پہ اس کو شک تھا. اور ایک روایت میں نے ایک اور کتاب میں پڑھی تھی کہ عذاب قبر سے متعلق اس کو ڈاؤٹ تھا. یہ شک تھا. بادشاہ کا قافلہ گزرا. اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھے ہیں اپنے مدرسے میں. باہر مدرسے کے ایک دکاندار ہے، اس کی دکان پہ چراغ جلتا ہے. بادشاہ وہ طالب علم آتا ہے، کتاب لیتا ہے، چراغ کے پاس تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. اس نے کہا طالب علم کو بلاؤ. بلایا، کہا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے مدرسے میں روشنی نہیں ہے، میں سبق کا تکرار کر رہا ہوں، ادھر اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ادھر آ کے دیکھتا ہوں، جا کے زبانی یاد کرتا ہوں، یاد ہو جاتا ہے تو آ کے اگلا مسئلہ دیکھتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ کے مصائب کے پاس سونے کا چراغ تھا. بادشاہ نے خوش ہو کے مصائب کو کہا یہ سونے کا چراغ طالب علم کو ہدیہ کر دو. طالب علم کو ہدیہ کر دیا. رات کو خواب میں سویا، مقدر جاگ اٹھا، مدینے والے کی زیارت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بول کے 3 مسئلے حل کیے. حضور نے فرمایا امیر ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اللہ قیامت کے دن تیری قدر کرے. 3 مسئلے حل کر دیے. یہ بھی بتا دیا اس کا بیٹا ہے، اور حدیث کی بھی تصریح کر دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور قیامت کے عذاب و ثواب سے متعلق بھی کہہ دیا کہ قیامت کے دن تجھے اس کا اجر ملے گا.